اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سردار عامر ظہیر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہاؤس آف جسٹس۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ کیا ایک نابالغ بچے کی کسٹڈی اسی نابالغ بچے کی اسٹیٹمنٹ پر ماں یا باپ کو دی جا سکتی ہے کہ نہیں۔ قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے، اس پر ججمنٹ کا بھی حوالہ دوں گا، اور اس کے علاوہ جو کسٹڈی کا ایک پروسیجر ہے اس پر بھی بات ہوگی۔ جب بھی میاں بیوی میں علیحدگی ہوتی ہے، چاہے وہ ڈائیورس کی صورت میں ہو، چاہے وہ خلا کی صورت میں ہو، یا جو بھی کوئی اور سچویشن ہو، تو جو مائنر بچے ہوتے ہیں وہ عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ ماں کے پاس ہوتے ہیں، کیونکہ ماں جب جاتی ہے تو بچوں کو ڈیفینیٹلی پاس رکھتی ہے، یا سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ فادر کے پاس ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ والد کے پاس ہوں یا والدہ کے پاس ہوں، لیکن جو دوسرا اس میں فریق ہوتا ہے، جو نان کسٹوڈین ہوتا ہے، جس کے پاس بچے کی کسٹڈی نہیں ہوتی، تو وہ عدالت میں جاتا ہے بچے کی کسٹڈی کے لیے کہ بچے کی کسٹڈی کسٹوڈین پیرنٹ سے لے کے مجھے دی جائے۔ تو جب آپ عدالت میں جاتے ہیں تو گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کے تحت سیکشن 25 کی درخواست دائر کی جاتی ہے، اور اس میں گراؤنڈز لکھے جاتے ہیں کہ کن گراؤنڈز پر، کن وجوہات کی بنا پر جو کسٹوڈین ہے، جس کے پاس بچے کی کسٹڈی ہے، اس سے کسٹڈی لی جائے، اور جو نان کسٹوڈین ہے وہ بتائے گا کہ مجھے کیوں دی جائے، وہ اپنے فیور میں جو گراؤنڈز ہیں وہ اس میں لکھے گا۔ اب جو کورٹ ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ کورٹ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دیکھے گی کہ بچے کی ویلفیئر کہاں پر ہے۔ عدالت جب بھی فیصلہ کرے گی تو ہمیشہ ویلفیئر آف مائنر دیکھے گی۔ اگر تو ویلفیئر آف مائنر ماں کے ساتھ ہے تو عدالت بیٹا یا بیٹی ماں کو حوالے کرے گی، لیکن اگر ویلفیئر آف مائنر باپ کے پاس ہے تو عدالت بیٹے یا بیٹی کی کسٹڈی باپ کو دے گی۔ عدالت ہمیشہ فیصلہ کرتے ہوئے صرف ایک چیز دیکھے گی کہ ویلفیئر آف مائنر کہاں پر ہے۔ اب ویلفیئر آف مائنر میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ اگر ماں کو کسٹڈی سے محروم کیا جائے تو اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہیں۔ اس میں سب سے بڑی ریزن تو یہ ہو سکتی ہے کہ ماں کوئی ایسی زندگی گزار رہی ہو، غیر اخلاقی زندگی گزار رہی ہو کہ جو بچے کی جو پرورش ہے اس پر برا اثر ڈالے گی، یا اگر بیٹی ہے تو وہ 8-9 سال 10 سال کی ہو گئی ہے یا اس سے زیادہ ایج کی ہے، اور ماں نے دوسری شادی کر لی، تو اب وہ اس بیٹی کو اگر لے کے اسی خامند کے گھر رہے گی تو وہ خامند اس بیٹی کے لیے نامحرم ہے، یہ بھی ایک گراؤنڈ ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ ہر وہ پوائنٹ دیکھا جاتا ہے کہ جو مائنر کے لیے، اس کی نشو و نما کے لیے، اس کی پرورش کے لیے بہتر ہوتا ہے، تو کورٹ اس کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرتی ہے۔ باپ کو کسٹڈی سے محروم بہت ساری وجوہات کی بنا پر کیا جا سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسی جاب کرتا ہے کہ سارا دن گھر پر نہیں ہوتا، یا کچھ مہینوں یا کچھ سالوں کے لیے بھی گھر سے باہر رہ سکتا ہے، جیسے وہ اگر آؤٹ آف کنٹری ہے تو وہ بچے کی اگر کسٹڈی مانگ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ بچے کو اس کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا، وہ یا تو اس نے دوسری شادی کی ہے تو اس کے حوالے کر دے گا، یا وہ اپنی والدہ کے حوالے کر دے گا جو بچے کی دادی ہیں، ہو سکتا ہے وہ بوڑھی ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں کہ بچہ کہاں پر بہتر طریقے سے زندگی گزار سکتا ہے، اس کی پرورش کہاں بہتر ہو سکتی ہے۔ تو کورٹ یہ ساری چیزیں، تمام جو ایویڈنس ہیں باپ کی طرف سے بھی اور ماں کی طرف سے بھی جو پیش کی جائیں گی، ان کو دیکھتے ہوئے کورٹ یہ پھر فیصلہ کرے گی کہ بچہ کس کے ساتھ جانا چاہیے۔ اب اکثر یہاں پر لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ اگر بچہ ہمارے حق میں سٹیٹمنٹ دے دے، عدالت میں یہ کہہ دے کہ میں ماں کے ساتھ جانا چاہتا ہوں یا باپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، تو کیا وہ اس کی سٹیٹمنٹ پر ہمارے حق میں فیصلہ آ جائے گا؟ تو اس پر میں ایک چھوٹی سی عرض کرتا چلوں کہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ بچہ اگر ماں کے پاس ہے تو ماں اس کی برین واشنگ کرتی رہتی ہے،
اسے باپ کے خلاف اکساتی رہتی ہے، باپ کے خلاف اس کے ذہن میں نفرت پیدا کرتی رہتی ہے کہ تمہارے باپ نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا، تمہارے باپ نے تمہیں بھی اور مجھے بھی گھر سے نکال دیا۔ اسی طریقے سے اگر باپ کے پاس ہے تو باپ کی طرف سے بھی اس کی برین واشنگ کی جاتی ہے۔ تو اب ڈیفینیٹلی اگر ایک بچہ کچھ عرصہ ماں کے ساتھ رہے یا باپ کے ساتھ رہے تو چھوٹا بچہ ہے، اس کی جب اس طرح سے برین واشنگ کی جائے گی تو وہ وہی کہے گا جو اس کو بتایا جائے گا۔ اب یہاں اگر ہم دیکھیں سیکشن 25 سب سیکشن 3 گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کی، تو وہاں پر یہ بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی عدالت کسی بچے کی سٹیٹمنٹ کی بیس پر اس کی کسٹڈی نہ تو کسی کو دے گی اور نہ ہی کسی سے لے گی۔ اس پر ایک ججمنٹ بھی میں شیئر کر دیتا ہوں، PLD 2008 کراچی پیج 499۔ اس میں یہ کہا گیا کہ جو بچہ 7-8 سال کسی آدمی کے پاس رہتا ہے، چاہے وہ اس کی ماں ہے یا اس کا باپ ہے، تو وہ جب اتنا عرصہ اس کی برین واشنگ کرتے رہیں گے تو جب وہ اسے عدالت میں پیش کیا جائے گا تو ڈیفینیٹلی وہ جس طرح اس کو پڑھایا گیا ہے، جس طرح اس کے دماغ میں جو چیزیں ڈالی گئی ہیں وہ وہی بیان دے گا۔ لہٰذا عدالت کا یہ کام ہے کہ وہ بچے کی سٹیٹمنٹ پر کوئی فیصلہ نہ کرے، کیونکہ بچے نے یہ نہیں پتا کہ اس کی ویلفیئر کہاں پر ہے، اس نے بس جو کچھ اسے بتایا گیا تو وہ وہی آ کے عدالت میں بول دے گا۔ سم ٹائمز وہ پریشر میں بھی بولتا ہے، سم ٹائمز جس طرح اس کو سکھایا جاتا ہے اسی طریقے سے بھی بولتا ہے۔ تو عدالت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کی سٹیٹمنٹ کو بالکل نہ سنے، اس کے بیس پر کوئی بھی فیصلہ نہ کرے، نہ تو وہ اس بچے کی سٹیٹمنٹ پر کسی سے کسٹڈی چھین لے اور نہ اس کی سٹیٹمنٹ پر کسی کو کسٹڈی دے۔ یہ عدالت کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ صرف ایک چیز جب فیصلہ کیا جائے تو اپنے ذہن میں رکھے، اور وہ ہوتا ہے ویلفیئر آف مائنر۔ بچے کی بہتری کہاں پر ہے، والد کے ساتھ ہے یا والدہ کے ساتھ ہے؟ ایویڈنس ہوں گی، گواہ پیش کیے جائیں گے، تو وہاں جب سٹیٹسمنٹ وغیرہ ہوتی ہیں تو عدالت کے سامنے ساری چیز واضح ہو جاتی ہے کہ اب بچے کو کس کے حوالے کیا جانا چاہیے۔ تو عدالت ہمیشہ جب بھی فیصلہ کرتی ہے تو ویلفیئر آف مائنر ہی دیکھتی ہے۔ لہٰذا جو یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ بچے کی سٹیٹمنٹ اگر ہم کروا دیں عدالت میں تو کیا اس کی بیس پر ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا، تو قانونی طور پر بچے کی سٹیٹمنٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، بچے کی سٹیٹمنٹ کو نہیں دیکھا جاتا۔ جو ایک پوائنٹ دیکھا جاتا ہے وہ ویلفیئر آف مائنر ہوتا ہے اور اسی کی بیس پر عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں۔ تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل